تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ کا کلام وہ بات کہتا ہے جو بات قیامت تک لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں میں ڈر اور خوف کا اور آپس میں اختلاف کا ماحول پیدا کرنا، مکہ المکرمہ میں آنے والی باہر سے آنے والے جو قافلے تھے انہیں غلط طرح کی باتیں اور ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو بھڑکانا، یہ کس کا کام ہے؟ محترم سامعین آپ جانتے ہی ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ آج جانتے ہیں، ہم آج جانتے ہیں۔ اللہ کا کلام تو وہ ہے جس نے 1444 سال پہلے اس بات کو بیان کر دیا کہ اس دور میں بھی وہ تھے کون؟ جو لوگوں کو ڈر خوف پھیلاتے تھے یا لوگوں کو جو ہے غلط خوشیاں بتاتے تھے یا آپس میں لڑاتے تھے۔ کون تھے وہ؟ گودی میڈیا، منافقین، غلط خبریں پھیلانے والے۔ جہاں بات آئی اسے فوراً جو ہے بات کے اندر کئی چیزیں ملا کے پھیلا دیا تاکہ لوگ پریشان اور پھر اس کا تماشا کونے میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان منافقوں کو کوئی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ خبر امن کی ہو یا ڈر کی ہو، اذاعوا بھی اسے فوراً پھیلا دیتے، شیئر کر دیتے تاکہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، بس پورا ماحول بگڑ جائے۔ اور اگر یہ لوگ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے یا اللہ کے رسول سے تحقیق کرتے، اگر رسول موجود ہیں، اس وقت تو موجود تھے، اور اگر نہ ہو تو کیا کریں؟ اولی الامر منہم، ان باتوں کو اور ماحولیات کو اور مسئلے کو اور حقیقت حال کو جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے پاس لے جاتے تو وہ لوگ اس بات کی تحقیق کر کے انہیں بتلاتے کہ حقیقت حال کیا ہے اور اس بات سے کیا معنی۔ یستنبطونہ منہم، اس جو خبر آئی ہے اس خبر سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، اسکیم ہے یا پلان ہے یا کوئی ہمیں ڈرانے کی بات ہے یا ڈرنے کی بات ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات ہے یا امن سے رہنے کی بات ہے، جھوٹ موٹ ڈرا رہے ہیں یا حقیقت کچھ ہے۔ یستنبطونہ منہم لعلمہ الذین، جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کی تحقیق کر کے پھر بتاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ جل شانہ کا فضل اور تمہارے اوپر اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر جن کے پاس عقل ہے، اگر اللہ کی طرف سے وحی نہ آتی، قرآن نہ آتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے لوگ فراست سے تحقیق نہ کرتے تو لوگوں میں بہت بڑا فتنہ اور فساد اور آپس میں ڈر خوف کا ماحول بن جاتا۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ منافقین نے اس خبر کو کہ جب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اور آپ ناراض ہو گئے کسی بات پر، یہ امت کو سبق سکھانا تھا، تو منافقین نے خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ ہوتے ہیں ایسی بات پھیلانے والے۔ صحابہ کرام مسجد نبی میں جمع ہو گئے اور ڈر خوف کا ماحول اور ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد نبی میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر سیدھا تحقیق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چوکیدار تھا، جو خادم تھا، اس سے اجازت طلب کی۔ 3 مرتبہ کی اجازت طلب کرنے کے بعد اجازت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پہلے یہ معلوم کیا، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا حضرت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس کے بعد جو مذاکرہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا جو ہے ڈپریشن سے، غم سے باہر لانے کے لیے چند باتیں کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کے بعد تحقیق حال بات کی، ڈیپ میں جا کر اس کو کھوج کر اس کی حقیقت معلوم کر کے پھر حضرت عمر باہر آیا اور اعلان کیا دروازے پہ کھڑے ہو کر، اے میرے ساتھیوں، جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ گودی میڈیا کی غلط خبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کی اصلاح کے لیے کسی بات سے ناراض ہوئے ہیں، طلاق نہیں دی ہے۔ اس آیت کریمہ سے آیت نمبر 83 سورہ نساء پتہ چلا کہ کوئی بھی بات آ جائے اسے شیئر نہ کرو، اپنے علماء سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے وڈیروں سے، جنہیں وقت کا تقاضا اور وقت کا ماحول معلوم ہے، ان سے تحقیق کرو اور بعد میں پھیلاؤ۔ شریعت کا بھی کوئی مسئلہ آپ کو معلوم ہو، آپ اپنی طرف سے اسے پھیلا نہ دو کہ یہ جائز ہے یا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جنہیں اس بات کا علم ہے، جو اس بات کے جاننے والے ہیں، ان سے معلوم کرو، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ان کی رہبری میں یہ کام کرو۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ اور معلوم ہو گیا۔ اگر کسی مسئلے میں قرآن و سنت میں کوئی نص صاف طور پہ صاف بات موجود نہ ہو، تو موجودہ دور کا کوئی مسئلہ شریعت سے کیسے ثابت کرنا، بغیر علم کی تحقیق کے آپ اسے شیئر نہ کریں، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے سے حفاظت فرمائے، رہبری علماء کی رہبری حاصل کرتے ہوئے عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ کلام مجید کی عقیدت اور دین اسلام کی عظمت اور محبت اور فرمانبرداری و اطاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔